دو معزز جج صاحبان نے اہم اعتراضات اور تحفظات کا اظہار کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے تو بینچ کی تشکیل پر بات کی، جہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اسمبلیاں درست طور پر تحلیل ہوئیں یا نہیں۔ تو 90 روز میں انتخاب ہوتا ہے یا پھر اسمبلی بحال ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ پھر آج کی سماعت بڑی اہم تھی، بڑے اہم ریمارکس اور استفسار کیا گیا جج صاحبان کی جانب سے۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم موضوع جو پچھلے 2-3 روز کی سیاسی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا بلوچستان میں، شامی صاحب جو سردار عبدالرحمن کھیتران پر الزام عائد ہو رہا ہے کہ مری قبیلے کی ایک فیملی کو انہوں نے اپنی نجی جیل خانے میں رکھا ہوا ہے اور 3 گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئیں بارکھان کے کنویں سے، اور ان کے ورثاء نے ابھی تک مسلسل دھرنا دے رکھا ہے کوئٹہ میں۔ سینیٹر مشتاق ہیں اس معاملے کو زندہ کیے ہوئے، وہ کوئٹہ میں، ان سے بھی ہماری بات ہوگی۔ آج سر آپ نے سماعت اور ان موضوعات کے علاوہ محترمہ آج تو ابتدائی سماعت ہوئی ہے، ہاں جی، اب فریقین کو نوٹس جاری ہونا تھا، اب نوٹس جاری ہوا تو پھر آگے بات چلے گی۔ لیکن بنیادی بات جو تھی آج، اگرچہ بینچ بنانا فاضل چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے، وہ جس جج کو چاہیں بینچ میں شامل کریں، جس کو نہ چاہیں نہ کریں، لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اتنا ایک اہم مقدمہ ہے، جب سے 9 جج بیٹھے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 9 سینئر ترین جج جو ہے نا وہ اس کو سنتے۔ جو پاکستان بار نے اعتراض کیا ہے نا جی، انہوں نے بھی یہی سجیشن کے طور پر اعتراض کا حصہ بنایا، نقطہ جو آپ فرما رہے ہیں، ہے نا، مگر اعتراض یعنی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور مگر مجبور نہیں کر سکتے ہم چیف جسٹس کو، کیونکہ اختیار ان کا ہے۔ اختیار ان کا ہے، لیکن اختیار اس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے کہ اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں۔ دیکھیے سینئر ترین جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اگر وہ بینچ پہ نہ بیٹھے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور ایک زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کیا کہ سینیرٹی کے اعتبار سے بینچ بنتے تھے، بعد میں پھر جسٹس سجاد علی شاہ صاحب آئے، پھر ہر مقدمے کے لیے سینیورٹی پہ بنتے تھے یا اہم مقدمات؟ جب بھی کوئی مقدمہ ہو بینچ بنے گا تو سینیرٹی کی بنیاد پہ بنے گا، صحیح، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے نا، پوری سپریم کورٹ، اس کا تحکم ہے نا، اس کے کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور جج ہونے کے اعتبار سے چیف جسٹس بھی ویسے ہی جج ہیں جیسے دوسرے جج ہیں، ان کا انتظامی عہدہ ہے، یعنی وہ کسی جج کو جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے، کسی جج سے مقدمہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ ایک عدالت جو ہے، ہر جج جو ہے ایک یکساں وقار اور احترام کا مستحق ہے جب وہ سپریم کورٹ کا جج ہے۔ اس لیے یہ جو عدالت جو ہے اس میں جو سینیرٹی ہے اس کے مطابق بینچ بننے چاہیے۔ اب اس کو وائلیٹ کیا جیسے سجاد علی شاہ صاحب، وہاں سے یہ پھر پھر اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے، اور پھر اس کے بعد یہ چلن جو ہے چل پڑا۔ ہاں تو محمد وار میں دیکھنے کو ملا، ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی، ثاقب نثار صاحب کے دور میں تو کمالات بہت زیادہ دیکھنے میں آئے۔ تو اب یہ انفارچونیٹ بات ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، اس کا اچھا تاثر ادارے کے طور پر سپریم کورٹ پہ نہیں پڑتا۔ اور پاکستان بار کے علاوہ وفاقی حکومت بھی اس معاملے میں تحفظات کے نہیں، اظہار وفاقی حکومت، پہلے ایک بات تو سن لینا، اگر آپ کو کسی جج کے اس پہ کسی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے تو آپ اگر فریق مقدمہ ہیں تو آپ عدالت میں جائیں گے اور وہاں اعتراض کریں گے، درخواست کی صورت میں درخواست کریں گے، یا اگر فریق مقدمے کے ہیں وہاں اعتراض کریں گے کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں سماعت نہ کریں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ ان کو اس کے حق میں کوئی مواد فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بینچ میں رہنا ہے، انہوں نے بینچ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقدمہ ہے، ہاں جی، ہاں جی، اس کی ایک بڑی مثال ہے، یعنی وہ مولوی مشتاق حسین صاحب پر ان کا جو اعتراض تھا، مگر مولوی صاحب کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ بینچ سے اٹھ علیحدہ ہوں، بالکل ٹھیک، بالکل تو اس لیے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم کسی ایک فریق مقدمہ کا جو ہے اس کے اعتراض کی بنیاد پر
ججوں کو بینچوں سے اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی بینچ نہیں بن سکے پھر بینچ ہی نہیں بن سکے گا. ہر بندہ اٹھ کے اعتراض کرے گا کہ جی مجھے بھی اعتراض ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو آداب ہیں ان کے مطابق اعتراض کیا جائے گا, اور اگر وہ رد ہو جائے, یعنی فاضل جج خود ہی رد کر دے, تو وہ پھر آپ کو اس سماعت جو ہے جاری رہے گی. جاری رہے, ٹھیک. آپ کسی جج کی کنپٹی پہ پستول نہیں رکھ سکتے. اور پھر اگر یہ آپ اعتراض کرتے ہیں, ابھی ایسی تقریریں بھی ہو رہی ہیں نا, ایسی گفتگو ہو رہی کہ فلاں جج صاحب ہمارے مخالف ہیں, فلاں ہمارے مخالف ہیں, برملا نام لیے جا رہے ہیں سیاسی جلسوں میں, میں بسات ادب تصویریں نشر کی جا رہی بسات ہیں. ادب یہ عرض کروں گا ان سیاسی رہنماؤں سے کہ بھائی اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر آپ کے مخالف یہ کام شروع کر دیں کہ بھئی ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے, تقدس تو رہنے دینا اداروں اس کا. فلاں جج صاحب جو بینچ میں نہ بیٹھے, ان کا مقدمہ نہ سنیں. جج حق میں فیصلہ دیں یا خلاف فیصلہ دیں, آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے.